النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سب سے پہلے تو آپ سب کی شکر گزار ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کو دیکھ کے، آپ سب کے بارے میں جان کے، جو کاوشیں، جو اتنی محنت آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے، اور ایک مسلسل کوشش ہے جو آج کے زمانے میں بہت کم یا یوں کہیں ناپید ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بالخصوص میں نے دیکھا جتنی بھی ونڈوز جہاں پہ سب کی ویڈیوز میں دیکھ سک رہی تھی، تو ماشاءاللہ میں بہت اپریشیٹ کروں گی کہ اس میں یوز بہت زیادہ ہے الحمدللہ، اور اس چیز کی کمی شدت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ آپ سب میں نہ صرف یہ کہ دین کی سمجھ رکھنے کا شوق ہے، بلکہ آپ دنیا کے معاملات سے بھی بے بہرا نہیں ہے الحمدللہ، اس کو بھی آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ جو بات اپریشیٹیبل ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اس سلسلے کو بڑے منظم اور اچھے طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میری نیک تمنائیں، میری دعائیں اور میرا ساتھ، میرا تعاون جو بھی مجھ سے ہو سکا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم، یہ کتاب ہم سب کی زندگیوں کو بدل چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا۔ آپ کا عقیدہ کیوں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ؟ آپ کیوں ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عادل ہے؟ کیوں میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں؟ قرآن ہے نا، ہماری زندگی آلریڈی قرآنی ہے، ہم پہلے ہی قرآنی ہیں۔ دیکھیں، اس بات کو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر قرآن نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں۔ جو ہمارے پاس خزانہ قرآن کا ہماری زندگی، ہمارے عقیدے، ہماری نظریے، ہماری سوچ کے اندر موجود ہے، اس کو ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہاں پر قبول کر لیں۔ اس کے بعد دوسری منزل یہ آ جاتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی قربت کو بڑھائیں، اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں میری ذات کے لیے جو چیز قرآن کے اعتبار سے بہت موٹیویٹنگ ہے وہ یہ کہ آپ سب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، جب صلی علی اللہم صل آپ لوگ اگر اپنے آڈیو میوٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، ہم صلوات پڑھتے رہیں گے جہاں جہاں آتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز کیا ہے تو آپ کے مد مقابل ہر طرح کی پاور تھی نا، ہر طرح کی طاقت تھی۔ رسول اللہ کے پاس کیا تھا؟ آپ کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی جس نے دوسروں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ہم محمد کے اس، اب میں کفر کی زبان کوٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم محمد کے اس جادو اور اس سحر کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ قرآن تھا نا۔ قرآن کو دیکھ کر وہ لوگ یہ بات کنفیس کر چکے تھے کہ محمد اگر اکیلا ہو تو ہم 40 قبائل ایک کریں اور ان کو مار دیں۔ آپ سب جانتے ہیں لیلۃ المبیت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے 40 قبائل کے لوگ اپنی اپنی برہنہ تلواریں لے کر رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہاں، لیلۃ المبیت، رسول اللہ کو مارنے کے لیے 40 قبیلوں کے لوگ جنگجو جو کھڑے ہیں، وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ایک
ضربت جو ماریں گے، ہر ایک ضربت کے بدلے میں ایک بندہ 40 جنگجوؤں کی ضربت کو تو نہیں ٹالریٹ کر سکتا نا، اور جب وہ یہ نہیں کر سکتا تو obvious سی بات ہے پھر وہ مر جائے گا. جب مر جائے گا اور بدلہ لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے لوگ آئیں گے تو ہم کہیں گے ہر قبیلے کے ہر مرد کو ایک ایک ضربت مار دی جائے، ایک ایک اس کو ایک دفعہ اسٹرائک کیا جائے، تو 10 دن میں زخم بھر جائے گا، کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوگا، اور رسول اللہ سے وہ کہنے لگے کہ ہماری جان بھی چھوٹ جائے. یہ 40 قبائل کے لوگوں کا یا 40 جنگجوؤں کا رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کا یا آپ کی جان لینے کا ارادہ تھا. اللہ نے نبی خدا کی اس تنہائی کو اور 40 قبائل کے مقابلے میں کس چیز کو رکھا؟ ذات رسول اللہ کے لیے بستر پر علی ابن ابی طالب کو سلایا، اور جب ان 40 افراد کے درمیان سے نبی سے کہا آپ نکلیں، تو فرمایا سورہ یاسین کی آیت پڑھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ایک آیت پڑھیں اور ان 40 ٹرائبز کے 40 قبائل کی سازش کو ناکام کر دیں. یہ قرآن ہے جو جب ذات نبی خدا کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو قریش مکہ، یہود، نصارہ سب سے کامیاب کر دیتا ہے. یہ کمال ہے قرآن کا. تو رسول اللہ جب اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ آئے ہیں تو آپ زمانے کے ہر سٹینڈرڈ، زمانے کی ہر ویلیو، زمانے کے جو بھی چیلنجز تھے، چاہے وہ آپ کی تنہائی ہو، اس کو لے کر آپ نے قرآن کے سہارے پر اور اہل البیت یعنی امیر المؤمنین یا جناب خدیجہ یا جناب فاطمہ الزہرا کے سہارے آپ نے یا ان کے تعاون سے آپ نے اپنے پیغام کو آگے پہنچایا ہے. اسی لیے فرمایا کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ رسول اللہ کی صرف وصیت نہیں ہے، رسول اللہ کا تجربہ ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے جو آپ نے لوگوں کو بطور وصیت دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت. کے دو چیزوں نے مجھ محمد کو 23 سال میں فاتح عالم بنایا ہے. تم بھی ان دو چیزوں سے، یعنی نبی خدا کی جو 23 سال کے عرصے کی محنت کا کی ہے، جو اس کی چابی ہے، جو آپ کہیں کہ سیکرٹ ہے، وہ یہ کتاب اللہ اور عترت اہل البیت. ان دو کا ساتھ ہو تو کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا. بس آپ اور میں اپنی زندگیوں میں، چاہے ہم کہیں ہماری دنیاوی لحاظ سے ہو، اخروی لحاظ سے، ایموشنل، مینٹل، فزیکل، کسی بھی طریقے سے ہمیں اگر کوئی اپنے لیے ساتھی چاہیے ہے، کوئی ہمراہ چاہیے ہے، کوئی دوست چاہیے. امیر المؤمنین کا اتنا پیارا ایک جملہ ہے، آپ نے فرمایا ان اردت الرفیق ان اردت مونسا، ہاں فرمایا ان اردت مونسا فالقرآن یکفیکا. اگر تم اپنے لیے کوئی مونس کہتے ہیں، تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے والا، محبت کرنے والا، جو تمہیں اپنی وارمتھ دے. فرمایا اگر تمہیں کوئی مونس چاہیے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے. امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کچھ بھی باقی نہ رہے، ہر طرف وحشت ہو، مجھے ایک قرآن دے دو، میں اس قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا کی تنہائی سے وحشت زدہ نہیں ہوں گا. میرے لیے وہ قرآن کافی ہے. بس یہ کتاب جو ہے وہ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے چیلنج سے کیوں نہ گزر رہا ہو، اس کو سرفراز کرتا ہے. اور سب سے بڑی، سب سے پیاری، سب سے موٹیویشنل کتاب دیکھیے، آج ہماری زندگی کا یا پوری دنیا کا، میں گلوب کی اگر بات کروں تو پوری دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا وائرس کون سا ہے؟ کووڈ-19 نہیں، فلو نہیں، نمونیا نہیں، ڈپریشن سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. آئسولیٹڈ انسان، انزائٹی کا شکار، سٹریس کا شکار، لونلینس کا شکار. اب جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وائرس یا یہ ڈپریشن یا یہ انسان انزائٹی کہے، پریشانی یا ذہنی تناؤ نبی خدا سے زیادہ کسی کو ہو سکتا تھا. آپ کے پاس ایک قرآن کے اوپر ڈپینڈنسی، یا یوں کہیں قرآن کے اوپر آپ کا انحصار، قرآن کے ساتھ آپ کا ساتھ ایسا تھا کہ آپ نے ان بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا. آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ
زمانے میں پھیلنے والے، سب سے تیز پھیلنے والے اس وائرس، چاہے انزائٹی ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے وہ انسان کی لونلینس ہو، چاہے کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، اس کے لیے فرمایا القرآن یکفی کا، قرآن تمہارے لیے سب سے بہترین دوست ہمدرد ہے جو تمہیں مشورہ دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن ہی کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اے لوگوں، صاحبان ایمان نہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے صرف نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے قرآن کو انسانوں کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے۔ انسانوں سے مراد کیا ہو جاتا ہے؟ ہر قوم، ہر مذہب، ہر مکتب فکر، ہر دین سے تعلق رکھنے والے، ایون جو لوگ کسی دین پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی۔ کیوں؟ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کہاں ہے؟ نہیں، قرآن ہمیں کہتا ہے اونٹ کو دیکھو اسے کیسے بنایا ہے، قرآن کہتا ہے آسمان کو دیکھو اسے کیسے چڑھایا ہے، قرآن میں ہے کہ دیکھو زمین کو ہم نے کیسے بچھایا ہے، دیکھو پہاڑ ہم نے کیسے گاڑ دیے ہیں، ان کو دیکھو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا، کیا تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں میں لاکس، تالے لگے ہوئے ہیں۔ تم اپنے آس پاس نظر کرو، تم سوچنے والی ایک صاحب فکر انسان بنو، یہ قرآن تمہاری زندگی کو بدل دے گا، یہ قرآن تمہارے اندر انقلاب لے کر آئے گا۔ لہٰذا اسی لیے خداوند کریم جب لوگوں کی توجہ قرآن کی جانب کرانا چاہتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو نہیں کہتا، یا ایھا الناس کہتا ہے کہ اے لوگوں، قد جاءکم من اللہ الموعظہ، اللہ کی جانب سے قد جاءکم موعظۃ من ربکم، فرمایا کہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے موعظہ یعنی نصیحت آ گئی ہے۔ قرآن کے اندر قصے ہیں جو نصیحت ہے، قرآن کے اندر قسم اللہ نے کھائی ہیں جو نصیحت ہے، قرآن کے اندر اللہ نے آیات کا اپنی علامات، اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جو نصیحت ہے، قرآن میں اللہ نے تاریخ کو بیان کیا ہے جو نصیحت ہے، اللہ نے اس میں کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں جو نصیحت ہے، قرآن میں اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے وہ نصیحت ہے، اللہ نے اس کے اندر ثواب کا تذکرہ کیا اس کو بھی نصیحت رکھا ہے، ہر چیز نصیحت ہے۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ فتجلی اللہ فی کلامہ، اللہ نے اپنا جلوہ اپنے کلام کے اندر دکھایا ہے، اللہ نے جو جلوہ اپنے کلام کے اندر دکھایا ہے، بس یہ موعظہ اس دل پر اترتا ہے جو اللہ کے کلام کو اتارنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، قرآن نصیحت ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو اور وہ بہترین پرسکرپشن لکھ کر دے دے اور اگلا اس دوا کو لے ہی نہ کھائے نہ، تو کیسے اثر کرے گا؟ قرآن ہے اور ابو جہل ہے، قرآن ہے اور سعد ابن زرارہ ہے۔ ابو جہل قرآن کو رد کرتا ہے، جناب عبداللہ بن مسعود سورہ رحمان سنانے کے لیے جاتے ہیں خانہ خدا میں، تو ابو جہل کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، پیٹتا ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کو، رد کر دیتا ہے قرآن کو۔ قرآن یہاں نصیحت نہیں ہے، قرآن یہاں پر موعظہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ظرفیت نہیں۔ پھر سعد ابن زرارہ کے پاس مکے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد ابن زرارہ مدینے والے ہیں، اور کہتے ہیں مکے والے کہ اے سعد، جب تم مکہ آنا حج کرنے کے لیے تو اپنے کانوں کا بندوبست کر لینا، کیونکہ ہمارے پاس نعوذ باللہ ایک جادوگر ایسا آیا ہوا ہے کہ جو جب بات کرتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے، اس کے سحر میں یا اس کے جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سعد ابن زرارہ کہتا ہے کہ میں جب خانہ خدا کی زیارت کے لیے مکہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس خانہ خدا کے کونے میں، گوشے میں ایک شخص بیٹھا ہے جو قرآن کی تلاوت، جو کچھ پڑھ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے سوچا کہ یہ بے ضرر سا انسان ہے، ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا، تھوڑی دیر سنتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نزدیک جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 کی تلاوت کر رہے تھے، جس پہ تذکرہ ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو،
اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ جب اس نے یہ آیات سنی تو وہ حیران ہوا، وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ کی یہ کتاب اور کیا کہتی ہے؟ تو آپ نے قرآن کے بارے میں جب بتایا تو اس نے کہا کہ ہم اسی چیز کی تلاش میں تھے، اسی لیے کہتے ہیں یہ جو اسلام پھیلا ہے مدینے سے، یہ سورہ انعام کی ان 2 آیات کے طفیل۔ کیوں؟ سعد بن زرارہ نے جب ان 2 آیات کو سنا، قرآن کے بارے میں اس سے یہ بات واضح ہوئی، یہ کوئی جادو نہیں ہے، نصیحت کی کتاب ہے، لہٰذا اس نے رسول اللہ سے مزید قرآن کے بارے میں جانا۔ جب مزید جانا تو واپس گیا مدینے میں اور مدینے والوں سے کہا، جانتے ہو مکے والے ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو ایک ہیرا مل گیا ہے اور وہ اس ہیرے کو کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، اگر تم لوگ کہو تو ہم جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں اپنے شہر میں بساتے ہیں۔ لہٰذا یثرب قرآن کی ان 2 آیات کے طفیل مدینۃ الرسول بن گیا۔ اگر کوئی موعظت لے، اگر کوئی اس سے نصیحت لے تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ اور پھر خداوند کریم اپنی اسی کتاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اس کے اندر ہر بیماری سے جو دلوں میں ہے اس سے شفا مل جاتی ہے۔ اور یہ وہ شفا ہے، ہماری دنیا والی شفا نہیں ہے، ہماری دنیا والی صحت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو شفا ہے اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے ساتھ کیور ہونے کا ایک سلسلہ ہے، ایک پورا آپ کہیں کہ دورانیہ ہے۔ قرآن کیسا شفا ہے؟ ایک بدو آیا نبی کے پاس اور کہنے لگا، آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا پیغام یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ابس بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے پھر کیا نصیحت ہے میرے لیے؟ تو آپ نے فرمایا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ قارعہ قیامت ہے نا۔ کہتے ہیں نبی خدا نے جب سورہ قارعہ قیامت کے احوال اس بدو کو سنائے تو اس نے کہا، میرے لیے اتنا کافی ہے، اور وہ چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ آج کے بعد سے میں اس خدا کی درگاہ میں گناہ نہیں کر سکتا جس خدا نے ہمارے لیے اس انجام کو رکھا ہے، یعنی وہ حساب کتاب لے گا اور ساری چیزوں پر اس کی قدرت ہے۔ تو یہ شفا جب مل جائے، جب کسی کے دل میں یہ کتاب اتر جائے تو یہ کتاب اس طرح سے لوگوں کے دلوں کو صاف اور پاک کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا، شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے جسم کے لیے شفا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ سورہ اخلاص سے توسل نہ کرے اور وہ مر جائے تو وہ یہودی مرا۔ تصور کیجئے کہ سورہ اخلاص کے اندر کتنی شفا ہے، کتنی اللہ نے اس کے اندر صحت رکھی ہے۔ لہٰذا قرآن جو ہے وہ جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کے لما فی الصدور سے مراد صرف دلوں میں، جس طرح روایت ہے میرے مولا کی، آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے نفاق کے لیے، منافقت دل سے نکال دیتی ہے، قرآن شفا ہے کفر کے لیے، انسان حق کا انکار، کفر سے مراد صرف اللہ کا انکار نہیں، حق کا انکار بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن شفا ہے ضلالت و گمراہی کے لیے، کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ قرآن شفا ہے ہر اس شخص کے لیے جو منحرف ہو جاتا ہے، جو حق کے اندر تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ انحراف اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ انسان مسلمان رہے لیکن مسلمان ہوتے ہوئے وہ اس کے اندر انحراف یا غلط چیزوں کو شامل کر دے یا صحیح چیزوں کو اس میں سے نکال دے۔ فرمایا ان چیزوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، قرآن اس سے بھی نجات دیتی ہے۔ لہٰذا لما فی الصدور، جو دلوں میں نفاق ہے اس سے قرآن شفا دے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ آتے تھے، چاہے وہ قیصر روم کی جانب سے ہو یا کسریٰ کے بادشاہ کی جانب سے ہو یا فارس کے رہنے والے ہوں، وہ نبی خدا سے کیا سوال کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس وہ علم موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھا، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے جو دین تھا، اسلام سے پہلے جو دین تھا وہ دین عیسائیت کا تھا نا۔ آخری نبی جو شریعت لے کر آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔
انہی کی کتاب لوگوں کے درمیان تھی. تو نبی خدا کی حقانیت کو دیکھنے کے لیے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ آخری نبی تھے جنہوں نے اپنی کتاب کو رکھا. لہٰذا ہم ان کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی اور ان کی کتابوں میں سیم، یا آپ یوں کہیں کہ وہ ایک ہی نہج پر ہے یا نہیں. یہودی جو آتے تو وہ حضرت عزیر کی کتاب کو لے کر آتے اور کہتے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری کتاب میں ہے وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں. لہٰذا رسول اللہ جب لوگوں کے دلوں کو حق کی جانب لانا چاہتے تو آپ قرآن کے کتاب کے ذریعے سے اپنی حقانیت کو ثابت کرتے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. دیکھیے جب قرآن نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی نصرانی تھے، جتنے بھی راہب تھے، صاحبان علم دانشور تھے، جو کہتے ہیں کہ ایک راہب تھا جو راہب مدینہ میں رہتا تھا، اس نے جب قرآن کو سنا تو اس نے کہا کونوا فیہ اولا ولا تکونوا فیہ آخرا، اس قرآن کو درک کرنے والے پہلے اولین میں بن جاؤ، اس کو درک کرنے میں دیر نہ کرنا. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو مدینے کا رہنے والا تھا وہ گیا کسی مجوسی کے پاس، یہودی کے پاس، اور اس نے کہا کہ تم مجھے نصیحت کرو. تو اس مجوسی نے کہا کہ میں تمہیں کس طرح سے نصیحت کر سکتا ہوں. کیف اعظکم محمد نبیکم والقرآن بینکم، میں تمہیں کیسے نصیحت کر سکتا ہوں، محمد تمہارے نبی ہیں اور قرآن تمہارے درمیان ہے اور تم نصیحت میرے سے مانگ رہے ہو. جو علم والا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کہاں پر حقانیت کو رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہدایت کہاں پر موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ جو اگر ہدایت لینا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کو کہاں پر ایک ایسے روشن ستارے کی مانند یا سورج کی مانند رکھا ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی خدا کا ایک گوشے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا اتنا مؤثر قرار پایا کہ پورا شہر، آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے 1000 سال کی نبوت دی، حضرت نوح کو 950 سال کی نبوت، اشاعت نبوت کا وقت دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 170 سال کی نبوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 180 سال کی نبوت دی. سب کو 100 سے زیادہ سال، چلیں اگر ہم ایک ایوریج بہت مختصر سا ٹائم نکالیں، 100 سال سے زیادہ کا اللہ نے نبوت کا وقت دیا. اور اس دوران کیا کیا؟ اپنے ایریا کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے جغرافیکلی جہاں وہ رہتے تھے، جس علاقے میں وہ رہتے تھے، اس علاقے میں انہوں نے دین کو پہنچایا ہے. اور رسول اللہ سے اللہ نے کیا کہا کہ آپ تا قیام قیامت، مکہ مدینہ نہیں، قیصر و کسرا نہیں، روم و فارس نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ تا قیام قیامت، کوئی زمان نہیں، کوئی مکان نہیں، صرف یہ نسل نہیں، آپ نہیں بھی ہوں گے تو یہ لوگ آپ کی بات کے مطابق چلیں. تو کیا چیز نبی خدا کی دوسروں سے مختلف تھی؟ کتاب. آپ کی ذات تو خاتم النبیین آپ ہیں، کامل شخصیت آپ کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو آپ کی کتاب کے ذریعے سے، آج رسول اللہ ہمارے بیچ نہیں ہے نا، ہمارے پاس ان کی کتاب موجود ہے. آج ہمارے جو امام برحق، امام ہادی ہیں، وہ موجود نہیں ہے نا. لہٰذا ہم کس طرح سے اس حق کے لیے اپنے پاس ایک دلیل رکھتے ہیں؟ کتاب الہی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بس فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے. 23 سال کے عرصے میں محمد اور کتاب اللہ نے مل کر تا قیام قیامت لوگوں تک ہدایت کو حتمی کیا ہے. یہ ایک واضح سی بات ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب جو ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہے، جو تقوی اختیار کرے ان کے لیے ہدایت ہے. جو لوگ اس کتاب کی جو ایمان پر نہیں ہے ان کے لیے
मौइज़त है, जो बीमार हैं उनके लिए शिफा है। और रहमत किस तरह से मशहूर रिवायत है, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए बयान कर रही हूँ कि अगर हम दुनिया की रहमतों की बात करें तो वो और बात है। ये रहमत ऐसी है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो मेरे मौला फरमाते हैं कि वो घर जिसमें कुरान पढ़ा जाए वो आसमान के फरिश्तों को ऐसे नजर आता है जैसे जमीन वालों को आसमान पर चांद और सितारे चमकता हुआ नजर आ जाए। रहमत ये है, रहमत यह है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि कोई भी इंसान अगर कुरान की तिलावत करे, खुदावंदे करीम उसे 4 हालतों से खाली नहीं रखता। अल्लाह उसका ज़िक्र आसमानों पर करता है, उसको परवरदिगार आलम मग़फ़िरत अता करता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। फरमाया अल्लाह उन्हें मलाइका के हिसार में ले लेता है, व गश्शतहुम बिर्रहमा, और अल्लाह क़ारियान कुरान, हामिलान कुरान को अपनी रहमत में गोते देता है। रहमत बरसाता नहीं है, यानी पूरे वजूद को रहमत से सरशार कर देता है। ये खुदा की रहमत है, ये कुरान की रहमत है, ये कुरान की करामत है। कुरान की रहमत सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं है, कुरान की रहमत सिर्फ ईमान पर नहीं है, कुरान की रहमत सिर्फ फिक्र पर नहीं है, कुरान की रहमत सिर्फ हमारी दुनिया पर नहीं है, कुरान की रहमत सिर्फ हमारी बरज़ख पर नहीं है, बल्कि क्या फरमाया, इन्नहु शफ़ीउल मुशफ़्फ़ा, ये ऐसा शफ़ाअत करने वाला है कि इसकी शफ़ाअत कबूल शुदा है। कुरान खुद कहता है कि जो मेरे पीछे चलता है मैं उसको लीड करता हूँ जन्नत की जानिब, और जो मुझे पीछे छोड़ देता है और मुझे पुश्त करता है और मेरे आगे चलना शुरू कर देता है, उसके लिए जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। लिहाजा ये ऐसी मुकम्मल किताब है जिससे हम जितने ज़्यादा जुड़ जाएँ हमारे लिए ये किताब उतना ही बेहतर ज़ाद राह है। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अपने लिए भी, जो लोग इधर मौजूद हैं या जो किसी भी वक़्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और जहाँ-जहाँ कलमाए हक़ कहने वाले मौजूद हैं, परवरदिगार हम सबको साहिब कुरान, नातिक़ कुरान की मारिफत इनायत करे और हमें हामिल कुरान बनाए। आमीन। कुरान हमारे दिलों में उतरे, कुरान हमारी फ़िक्र में उतरे, कुरान हमारे किरदार में उतरे, कुरान हमारे अक़वाल में उतरे, और हम जब इस दुनिया से जाएँ तो कुरान की रोशनी अपनी बरज़ख में साथ लेकर जाएँ, और इंशाअल्लाह जब हम अपने बरज़ख से उठें, महशर के मैदान में जाएँ तो हमारे चेहरे पर नूर कुरान का हो। लवाउल हम्द के साए में जाएँ तो नातिक़ कुरान हमसे कुरान को तर्क करने की शिकायत ना करें, और इंशाअल्लाह जब शफ़ाअत की मंज़िल हम अहले बैत के ज़रिए हासिल करें या हमारी शफ़ाअत अहले बैत करें तो हमारा उनसे इर्तिबात, अहले बैत से इर्तिबात, अहले बैत से हमारा रिश्ता जो है वो कुरानी हो। और इंशाअल्लाह महशर में कहते हैं कि हर एक को उसकी खसलत की वजह से सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। शहीद शुहदा में शामिल होंगे, सालिहीन की अपनी सफ़ें होंगी और मुत्तकीन की अपनी सफ़ें होंगी, इबादत गुज़ारों की अपनी सफ़ें होंगी। खुदावंद करीम हमें हामिलीन कुरान में करार दे कि जो जब आखिरत में या महशर में दाखिल होंगे, खुदा के सामने सफ़ बस्ता होंगे, वो कुरान की आयत तिलावत करते जाएँगे, पूरा ख़त्म कुरान करेंगे और हर आयत के बदले खुदा उनको जन्नत में एक दर्जा बुलंद देता जाएगा, यहाँ तक कि वो आला इल्लियीन में शामिल हो जाएँगे। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको उन सफ़ों में शामिल करें, हम उन सफ़ों में हों जहाँ पर कुरान की तिलावत हमारे लिए ज़ाद राहे आखिरत करार पाए और क़ल्ब मुतहहर इमाम ज़माना हमसे राज़ी और खुशनूद हो। आमीन। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा व सल्लि आले अला मुहम्मद।